سکتے ہیں، اس میں بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. لیکن سویڈن میں ایک اور بہت اچھی بات جو انہوں نے کی کہ وہ میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لیجسلیشن 1995 میں ایک پاس ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو تو پتہ ہی ہوگا شاید کہ یہاں پہ جو وہ ماما لیڈیہت ہے وہ ایک خواتین کے بہت بڑے اس کا ایک رائٹ ہے یہاں پہ کہ جب بھی کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو وہ اس بات کا حق ہے کہ وہ گھر پہ بما تنخواہ کے رہ سکتی ہیں. تو پھر اس ایکویلٹی کو، اس مساوات کو کریٹ کرنے کے لیے پھر 1995 میں ایک لیجسلیشن کریٹ ہوئی تھی جس میں انہوں نے باپ کو بھی 1 ماہ تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی کوشش کی تھی کہ چلو ٹھیک ہے دونوں مل کے اس چیز کو اپنے بچے کی پرورش کر سکیں. تو یہ بھی ایک مساوات کی طرف ایک قدم تھا. 1999 میں پھر انہوں نے سویڈن میں ایک اور لیجسلیشن پاس ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ جو پروسٹیوشن کے معاملات ہوتے ہیں اس کو کرمنلائز کر دیا تھا. اور کرمنلائز اس طرح کیا کہ خاتون کو جو سمجھتے تھے کہ بھی جو بائر ہے سیکس کا وہ کرمنل ہے، نہ کہ وہ جو کہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ دا مین ہی از دی ایکسپلائٹر اینڈ دا وومن از دی ایکسپلائٹڈ پرسن. تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت بڑی لیجسلیشن سویڈن نے پاس کی. پھر انہیریٹنس کے مطلب یہ جو ہمارے قوانین ہوتے ہیں جو انہیریٹنس وراثت کے قانون جو ہے، ان وراثت کے قانون میں بھی مطلب خواتین کو فل رائٹ ہے یہاں پہ سویڈن میں. اور 1845 سے ہی یہ رائٹس ان کے پاس چلا آ رہا ہے کہ چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ان دونوں کو کمپلیٹلی 100% ایکول رائٹس موجود ہیں وراثت کے لحاظ سے. پھر لاگت کے بارے میں تو خیر میں بات کر ہی چکا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے آج کل کی دنیا میں ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے مسائل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم رہتے تو ایک فری سوسائٹی میں ہیں، لیکن اس فری سوسائٹی میں رہنے کے باوجود ہم اپنے گھروں میں کلوز سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو اب اس چیز کو کس طریقے سے ہم نے کمپیٹیبل بنایا ایک دونوں معاشروں کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے لیے ہمیں اس معاشرے میں مسلمانوں کو اکٹھے بیٹھ کے کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور سوچنی پڑیں گی کہ کس طریقے سے ہم اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں. ابھی ایک اور بھی یہاں پہ خواتین کے حساب سے ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کو جو پرماننٹ پوزیشنز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں، وہ بھی ابھی ان کو پرماننٹلی نہیں دی گئی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. 1896 میں سویڈن میں ایک خاتون نے پی ایچ ڈی کی تھی لا، 1896. اس کے بعد اس خاتون کو کبھی بھی کوئی پرماننٹ پوزیشن لا فیکلٹی میں آفر نہیں کی. 1896 کے بعد 1958 میں پھر دوسری لا ڈاکٹر پیدا کی. آپ دیکھیں اتنے عرصے بعد پھر دوبارہ وہ ایک خاتون کو پی ایچ ڈی ڈگری دی گئی. البتہ اس خاتون کو سویڈن میں ایک یونیورسٹی آف لند میں پروفیسر کی پوزیشن ملی اور اس کو پرماننٹ پوزیشن حاصل کی. پھر خواتین کے حساب سے ایک اور بھی جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کس قسم کی ہے. یہ جو سوری سر ٹائم بھی نہیں میں بچہ چیزیں ہی رہ گئی. پھر ہم بات کرتے ہیں جی فیمنزم کی. سویڈن میں اور بلکہ پورے ویسٹرن یورپ میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک تحریک چلی تھی جس کو ایک فیمنسٹ تحریک کہتے ہیں. اس میں ان کی کوشش یہی تھی کہ بھئی خواتین کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں جو مردوں کو حاصل ہوں. تو اس کی بنیادیں جو تھی بیسکلی یہ فرینچ ریولوشن سے ہی چلی آئی تھی. وہاں پہ جب وہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہوا تو اس کے بعد سے وہ خواتین نے بھی اپنے حقوق کے
کوششیں شروع کی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک اور تحریک چلی ہے جس کا آج ذکر کرنا ضروری ہے شاید. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامک فیمنزم. اب اسلامک فیمنزم میں بات کرتے ہیں اسلامک حقوق کی، لیکن ان حقوق میں پھر اب آپ جب ان حقوق کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت ساری خواتین اور لڑکیاں جو ہیں انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا. اب اس حجاب کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں آپ کو پتہ ہی ہے، بیلجیم کی پارلیمنٹ نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک لا پاس کیا ہے جس میں حجاب کو ممنوع قرار دے دیا پبلک پلیسز میں. لیکن ان خواتین اور ان لڑکیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے رائٹس لینے ہیں تو دس از آلسو آور رائٹ ٹو بیئر دیٹ شال اور حجاب. تو اس پہ بھی بڑی بحث چل رہی ہے. اور فرانس میں بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی اب یہ لا شاید فرانس کی پارلیمنٹ بھی یہ پاس کر دے. ہالینڈ میں بھی حجاب کے خلاف بے تحاشا بڑی تحریک چل رہی ہے. لیکن بات تو ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی اور عورتوں کے حقوق کی، لیکن جب وہ اپنا حق کسی چیز کے لیے مانگتے ہیں تو وہاں ان کو نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ڈبل مورال اور یہ جو ڈبل سٹینڈرڈس ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے اور جو دوسرے ممبرز ہیں جن کو آپ شاید ابھی تک فرسٹ گریڈ سٹیزن ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو میں تھینک یو.